بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی۔ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے عظیم سپہ سالار ہونے کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی چند جنگی حکمت عملیوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور ان سب کے بعد ہم اس خلاصے اور نتیجے پر پہنچے تھے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دور کی رائج الوقت تمام جنگی مہارات کا استعمال کیا تھا۔ پھر اپنی حکمت عملی اور پالیسیوں میں حضور علیہ السلام ہمیشہ یہ بھی رکھتے تھے کہ احترام انسانیت کی پالیسی تمام جنگوں میں رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ خصوصی طور پر ہم نے عفو درگزر اور حضور علیہ السلام کے مختلف معاہدات کا تذکرہ کیا۔ تو یہ ہمارے گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ قرآن کریم نے حقوق اللہ اور اس کے ساتھ حقوق العباد دونوں کی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ پہلا حق اللہ رب العزت کا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا حق آتا ہے وہ حقوق العباد آ جاتا ہے۔ اس میں پھر اگر ہم یہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ترتیب بتائی، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود یہ ترتیب بیان کی ہے کہ حقوق اللہ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم ذکر کریں سورۃ الماعون کا، تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 حقوق بیان فرمائے ہیں، ایک اللہ کا اور 3 بندوں کا۔ 3 بندوں کے حقوق: یتیم کو دھتکارنا یہ کافر کرتا ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ جو دین قیامت کو جھٹلاتا ہے وہی یتیموں کے دھکے دیتا ہے۔ ایماندار آدمی یتیم کو دھکے نہیں دیتا۔ یہ بندوں کے حق کا ذکر ہوا۔ مسکین اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بندوں کا حق ہے۔ اس کے بعد نماز کا ذکر ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے، نماز نہ پڑھنا اللہ کی حق تلفی ہے، نماز میں سستی کرنا اللہ کی حق تلفی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی آپس میں برتنے کی اور استعمال کی جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے، یہ بھی انسانی حقوق میں سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے حقوق کو ذکر فرمایا، جس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ یہاں پر اگر ہم دیگر نصوص کو دیکھیں قرآن مجید میں اسی حوالے سے کہ حقوق اللہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اور حقوق العباد کا بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور آیت یہاں پر ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ حکم بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے حقوق کے 10 دائرے بیان کیے ہیں، جن میں پہلا حق اپنا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور 9 حقوق اس صورت کے اندر ان آیات کے اندر بندوں کے بیان فرمائے ہیں۔ ان کو دائروں میں تقسیم کر کے پہلے والدین کا حق بیان کیا کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، پھر قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں یعنی کسی بھی طریقے کا ساتھی ہے، سبق کا ساتھی، سفر کا ساتھی، کمرے کا ساتھی وغیرہ، اور مسافروں اور غلاموں کے حقوق درجہ بدرجہ بیان فرمائے۔ حقوق میں پہلا حق اللہ کا بیان ہوا، پھر 9 حق بندوں کے ذکر ہوئے۔ آج لوگ بندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن پہلا حق اللہ کا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان فرمایا۔ یہاں قریبی رشتہ داروں سے حسن و سلوک کی بات ہوئی ہے اور یہاں بڑے تفصیل کے ساتھ تمام کے تمام حقوق کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور دوسری جگہ پر یہ حقوق ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَآتِي ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یہ تمہارا احسان نہیں، ان کا حق ہے۔ مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو اور یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔
یوں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اہل حقوق کے حقوق قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی حقوق کا خوب خیال رکھا۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کرتا ہے، اور اتنی تفصیل کے ساتھ کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا قانون اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حقوق کے حوالے سے کیا ہے، اس پر 20 احادیث موجود ہیں، روایات کا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان میں سے کچھ کا تذکرہ کریں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جو بخاری شریف کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ حقوق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ذوق کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پہلے مجوسی تھے، پھر عیسائی ہوئے، ایک طویل عرصہ عیسائی رہے، پھر یہودیوں کے ایک خاندان کے غلام بنے اور کافی عرصہ غلامی کا گزارا۔ کہتے ہیں کہ باری باری 10 مالکوں کے پاس رہا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے غلام کے طور پر آئے تھے، لیکن یہ غلامی تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ آپ کی قسمت کے ادھر سے مدینہ پہنچے اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے، اور پھر انہوں نے اپنی آزادی خریدی، اور اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے، اور میثاق مدینہ کی روشنی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے بھائی بنے۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت سلمان فارسی گئے تو کچھ داخلی احوال وغیرہ دیکھے، تو انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ اس موقع پر ہم یہاں ذکر کریں گے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نصیحت فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ، جس کی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تیرے رب کے تجھ پر کچھ حقوق ہیں، تیری جان کے بھی تجھ پر کچھ حقوق ہیں، اسی طریقے سے تیری زوجہ اور بیوی کے بھی تجھ پر کچھ حقوق ہیں، تیرے پاس آنے والے مہمان کے بھی تجھ پر کچھ حقوق ہیں۔ دین یہ ہے کہ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق وقت پر ادا کرو۔ اللہ کے وقت میں اللہ کا حق ادا کرو، جان کے حق کے وقت میں جان کا حق ادا کرو، کھانا پینا سونا وغیرہ یہ جان کے حقوق ہیں، بیوی کے حق کے وقت بیوی کا حق ادا کرو، مہمان کے حق کے وقت مہمان کا حق، ہر حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پر ادا کیا کرو۔ یعنی یہ سکھایا کہ میں نے جو اتنا دور دیکھا ہے، اتنا جو زمانہ دیکھا ہے، یہودی مذہب عیسائی مذہب دیکھا ہے، تو اس کے نتیجے پر میں یہ سمجھتا ہوں۔ دراصل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر رہ گئے تھے، اس طور پر حضرت سلمان نے ان کو یہ نصیحت کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگلے روز فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو ان کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت ابو درداء سے پوچھا تمہارا بھائی کیسا لگا؟ آپس میں مزاج ملا۔ حضرت ابو درداء پچھلے ایک دن سے بھرے بیٹھے تھے، موقع ملتے ہی ساری کارگزاری سنا دی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے جاتے ہی میری بیوی سے انٹرویو کیا، پھر میرا روزہ توڑوا دیا، رات کو مجھے نفل نہیں پڑھنے دیے، مجھ سے زبردستی نیند کروائی، صبح کو یہ نصیحت کی اور ہم یہاں آ گئے۔ اس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سلمان نے سچ کہا۔ مطلب یہ کہ سلمان نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے اور جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جملے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدق سلمان کہا تو یہ جملے مرفوع حدیث ہو گئے۔ تو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کی یہ روایت، یہ واقعہ اور یہ نصیحت جو تھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بن گئی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ اللہ کے حق کے لیے بندوں کے حق نہ مارو، اللہ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بنیاد قرآن کریم کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والی آیت ہے، اور حضرت سلمان فارسی کے یہ جملے ہیں، اس میں بھی ترتیب وہی ہے کہ پہلے حقوق اللہ کا ذکر ہے، پھر حقوق العباد کا ذکر ہے۔ اس طور پر دین اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی تاکید کی ہے، تائید کی ہے۔ اس موقع پر ہم ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حق کا شعور کیا ہوتا ہے اور حق کا یہ احساس و شعور کس نے پیش کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کے دائیں جانب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور شاگرد ہیں، اور ایک رشتے میں آپ علیہ السلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اکبر الصحابہ، تمام صحابہ میں بڑے، افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پیالے میں کوئی مشروب پینے کی پیش کی گئی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا. اب آخر میں کچھ گھونٹ بچ گئے یا بچا لیے، اب یہ کسی کو دینے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ قانون کے مطابق یہ دائیں طرف والے کا حق تھا. الایمن فالایمن. دائیں طرف ایک 13-14 سال کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس. حق ان کا بنتا تھا، مگر جی چاہ رہا تھا کہ بائیں طرف دینے کو، کہ بائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے اجازت مانگی کہ عبداللہ اجازت ہو تو بائیں طرف دے دوں. وہ بھی عبداللہ تھے. کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا تبرک ہے، اس میں کسی کو میں اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا، یہ میرا حق ہے، مجھے دیجیے. عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینے سے انکار کر دیا. دیکھیں کہ حق کا شعور کسے کہتے ہیں. روایت کے الفاظ یہ ہیں فَطَلَّهُ فِي يَدِهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تھمایا اس کے ہاتھ میں کہ لے پکڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی بائیں جانب دینے کو چاہ رہا تھا. اجازت مانگی تو اجازت نہیں ملی. غصہ بھی آیا، پیالہ دیا بھی غصے سے، لیکن دیا اسی کو جس کا حق تھا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے کہ جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے. وہ اجازت دے تو دوسرا لے سکتا ہے، وہ اجازت نہ دے تو کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. یہی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ ایک بڑا مزیدار اور پرلطف قسم کا واقعہ ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. یہاں پر ہم ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں جسے روایات میں حدیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کی باندھی تھی. خاندان والوں نے مغیث نامی جوان سے ان کی شادی کر دی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان والوں سے بات کی کہ اگر تم میرا سودا کر لو، یعنی میری قیمت کرو، تو میں تمہیں قیمت محنت مزدوری کر کے دے دیتی ہوں، جسے فقہی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں. اس خاندان نے یہ بات منظور کر لی اور 9 اوقیہ طے ہوا کہ 9 قسطوں میں تم 9 اوقیہ دو گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت بریرہ حاضر ہوئی اور کہا اما جان، یہ میرا سودا ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ تعاون کیجیے تاکہ مجھے آزادی مل جائے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میں ساری قسطیں اپنی طرف سے دے کر تمہیں خرید لوں اور تمہیں آزاد کر دوں تو یہ سودا تمہارے خاندان والوں کو منظور ہے؟ ان سے بات کر لو، میں یک بارگی سارے پیسے دے دیتی ہوں اور تمہیں آزاد کر دوں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں بریرہ کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا. لیکن اب وہ کہاں جاتی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بن گئی تھی. آزاد ہونے کے ساتھ ہی ان کو ایک اور حق حاصل ہو گیا جسے اصطلاح میں خیار عتق کہتے ہیں. نکاح کے وقت آزاد بالغ عورت کو تو انکار کا اختیار ہوتا ہے، لیکن باندی کو یہ اختیار نہیں ہوتا. مالک نے لونڈی کو اپنی مرضی سے کہیں نکاح کر دیا ہو، لونڈی جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو وہ حق بحال ہو جاتا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ خاوند کے ساتھ رہے نہ رہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی تو سمجھدار تھیں اور مسائل جانتی تھیں. انہوں نے مغیث کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا کہ اب ہمارا نکاح ختم. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور کہا کہ ایسا نہ کرو. لیکن بریرہ نے کہا یہ میرا حق ہے اور میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے. مغیث بہت پریشان ہوئے، کچھ دن تو سفارشیں بھیجتے رہے، لیکن بریرہ نے کسی کی سفارش نہ مانی. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ مدینہ منورہ کے کسی محلے سے گزر رہے تھے تو مغیث کو دیکھا کہ گلیوں میں دیوانوار پھر رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور روتے ہوئے آوازیں دے رہا ہے. کوئی اللہ کا بندہ ہے جو بریرہ کو منا دے، میرا گھر اجڑ گیا ہے. حضور نے ساتھی سے کہا کہ بیچارے کا حال دیکھو، یہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے اور وہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتی. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے کاموں میں کون دخل دے. یہ منظر دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مغیث پر ترس آیا اور آپ نے مغیث کی سفارش کرنے کا فیصلہ کیا. اور ایسے وقت میں سفارش کرنی بھی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کا فیصلہ کیا اور گھر تشریف لائے. بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ مغیث کا کیا قصہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اور مغیث کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کرنا چاہی تو بریرہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا یہ میرا حق نہیں تھا؟ فرمایا بالکل تمہارا حق تو تھا. کہا اب میری مرضی، میں اس کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں، میں اس کا ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا بریرہ کوئی نظر ثانی کی گنجائش ہے تو نظر ثانی کر لو، اس بیچارے کا بہت برا حال ہے. یہاں غور کریں کہ سفارش کون کر رہا ہے اور کس سے سفارش کر رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارش کر رہے ہیں گھر کی خادمہ سے. فرمایا بریرہ یہ فیصلہ واپس لے سکتی ہو. وہ بھی حضرت عائشہ کی شاگرد تھی. کہا یا رسول اللہ، یہ آپ حکم فرما رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ فرق وہ جانتی تھی کہ حکم کا درجہ کیا ہوتا ہے اور مشورے کا درجہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ حکم دیں گے تو کسی مسلمان کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کر سکے، اور مشورہ ہو تو اس میں اختیار ہوتا ہے کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے. حضور نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. یہ سنا تو فوراً بولی لا حاجت لی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں.
یہ ہے حق کا احساس، اور یہ ہے وہ اقدار جو اسلام نے لوگوں کو دی، اور یہ ہیں وہ انسانی حقوق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اس طور پر آج کا درس ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ انسانی حقوق کے بارے میں قرآن مجید نے کیا تصور پیش کیا، ہم نے اس حوالے سے آج بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 20 واقعات میں سے 2 واقعے ہم نے ذکر کیے، حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں قرآن کریم کا کیا تصور اور کیا مزاج ہے، اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج اور سنت مبارکہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اپنے درس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے درس کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ تو آج کے ہمارے درس کا عنوان تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی حقوق۔ ہم نے یہاں پڑھا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ پھر کچھ قرآنی آیات اور انسانی حقوق کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ حضرت سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات، بھائی چارگی، اور حضرت سلمان کی ابو الدرداء کو نصیحت کے بارے میں آج کے درس میں ہم نے پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تبرک حاصل کیا تھا اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی واقعہ پڑھا، اور حضرت بریرہ اور مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دیا، لیکن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حق استعمال کیا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔